اب تم کو میں ایک تقوی والے نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں. سناؤں یا تھک گئے؟ امریکہ کی پیٹرولیم یونیورسٹی میں ایک سعودی نوجوان پڑھتا تھا. بہت خوبصورت، ینگ، انتہائی انٹیلیجنٹ. میں اس نوجوان لڑکے کو بہت قریب سے اس لیے جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ جماعت میں میرا کافی وقت لگا ہے. بڑا پیارا نوجوان. اس نے مجھ سے ایک مشورہ مانگا اور اپنا ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ ہم جس ہاسٹل میں رہتے ہیں اس ہاسٹل میں بس ہم کو لینے آتی ہے، کالج کی بس، اور ہم کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنے ہاسٹل سے کالج جاتے ہیں. تقریباً 6-7 کلومیٹر یا کچھ کم زیادہ کا ڈسٹینس ہے. تو بس میں لڑکے لڑکیاں سب ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہاں تو سب ملے جلے رہتے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو بد نظری سے بچانے کے لیے ایک معمول بنا لیا کہ میں بس میں بیٹھتے ہی قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں. اور جب کالج پر بس پہنچتی ہے قرآن رکھ کر میں اتر جاتا ہوں. اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے پورے کالج میں دن بھر شاید ہی کبھی 1-2 مرتبہ کسی لڑکی پر میری نظر پڑتی ہو. اور میں اللہ سے بہت مدد بھی مانگتا تھا روزانہ. ایک دن ہاسٹل میں میرے روم میں میری ہاسٹل کی وارڈن آئی، لیڈی تھیں جو ہاسٹل کی نگراں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیٹر تمہاری کالج میٹ نے، تمہارے کلاس میں یا کالج میں پڑھتی ہے وہ لڑکی، اس نے تمہارے لیے دیا ہے. وہ نے کہا تھینک یو میم، لائیے خط. اس نے خط میں یہ لکھا تھا کہ غسان، میں 3-4 مہینے سے تم کو واچ کر رہی ہوں اور میں برابر تمہیں دیکھتی ہوں، ایک بار بھی تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، کسی کو نہیں دیکھتے، مجھ کو بھی نہیں دیکھتے. یہ کیا بات ہے؟ ڈو یو ہیٹ اس؟ کیا تم کو ہم لوگوں سے نفرت ہے؟ اس نے اس خط کا جواب لکھا اور جواب میں لکھا کہ مائی ڈیئر سسٹر، نفرت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ایجوکیشن کے لیے آیا ہوں. تو میں اپنے اٹینشن کو، توجہ کو، اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے کیریکٹر کو بالکل ایک طرف بچا کر رکھنا چاہتا ہوں، اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون دائیں بیٹھا ہے کون بائیں بیٹھا ہے. میں اپنا جس مقصد کے لیے آیا ہوں اسی پر میرا دھیان رہتا ہے. چنانچہ اس نے اسی وارڈن کے ذریعے سے اس لڑکی کو اس کے خط کا جواب بھجوا دیا کہ آپ اس کو دے دیجیے. پھر دوسرے تیسرے دن ایک خط پھر ملا اور خط میں لکھا کہ سب جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہوگا، بٹ میری سمجھ میں نہیں آتا، تم ایک ینگ لڑکے ہو، کیسے تم اپنے کو کنٹرول کرتے ہو؟ کیسے تم اپنی نگاہوں کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہو؟ اب اس لڑکے کو جواب دینے کا موقع ملا. اس نے کہا دیکھو، خدا کے تمام پیغمبروں نے، جس میں حضرت عیسیٰ بھی تھے، انہوں نے ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہے، وہاں جنت ہے اور جہنم ہے. اگر تم یہاں گناہ کرو گے تو وہاں اس کی سزا ملے گی. یہاں گناہوں سے اپنے کو روکے رہو گے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، تو تم کو وہاں جنت ملے گی، بہت انعام ملے گا، اور یہاں بھی تم کو روحانی خوشی ملے گی. اس لیے کوئی نفرت کا سوال نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے دامن کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے جذبات اور خیالات کو بچا کر رکھنا چاہتا ہوں. یہ خط گیا اور اس کے بعد جو خط آیا وہ ہے سنانے کا. اس خط کے جواب میں یہ تھا کہ تمہارا یہ خط پڑھنے کے بعد میں 2-3 دن سے سوچنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ مجھے وہی مذہب قبول کر لینا چاہیے جس پر تم چل رہے ہو. اس لیے مجھے گائیڈ کرو، میری مدد کرو، خدا بہت تم کو اس کا انعام دے گا. اس نے بتایا کہ ہم نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ ہم اس شہر میں ایک اسلامک سینٹر ہے، آپ ایسا کرو کہ ویکنڈ جو شروع ہوتا ہے فرائیڈے کو، تو میں فرائیڈے کی نماز، جمعہ کی نماز وہیں پڑھتا ہوں، آپ اسی سینٹر کی مسجد میں آ جانا. سینٹر میں میں وہاں کے لوگوں سے تمہارا تعارف کرا دوں گا
اور پھر اس کے بعد تم کلمہ شہادت قبول کر لینا۔ میرے نام جو خط تھا، اس خط میں آخر میں یہ واقعات لکھنے کے بعد اس شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے اپنے والدین کو یہ پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے بہت دعائیں کی۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ نوجوان لڑکا مدینے کا رہنے والا ہے، مدینے کا اصلی مقامی باشندہ ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اس لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ اگر میں پسند کروں تو میں اس سے شادی کر لوں تاکہ اس کو اسلام پر جینا اور مرنا آسان ہو جائے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا خط میں کہ آپ کا تمہارا کیا مشورہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ جماعت میں وقت لگا تھا، وہ بہت میری عزت کرتا تھا، بہت احترام کرتا تھا، اور تھا وہ بہت پیارا نوجوان۔ میں نے کہا اگر تمہارے والدین کو اس سے اختلاف نہ ہو تو یہ بہت اچھی شکل ہے اس کے ایمان کو قائم رکھنے کی انشاءاللہ۔ تو دیکھو، اگر پکا ارادہ کرو گے اور دعا کر کے روز جاؤ گے تو نہ صرف یہ کہ تم بچے رہو گے بلکہ اللہ جانے تمہارے ذریعے سے کس کو جنت کی اور ہدایت کی راہ مل جائے۔ اس لیے اپنے ارادے کو مضبوط کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ماحول بہت خراب ہے، لیکن ایمان کی تقوی کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔